وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ۔ وصیت جو کرنی ہے، جو جانے والا ہے اس کو پتہ چل رہا ہے کہ میں جا رہا ہوں، یا ویسے پہلے وصیت لکھ کے رکھ چھوڑے یا کر چھوڑے، کس طرح کرنی ہے اور کس حد تک کرنی ہے۔ میں نے عرض کیا نا کہ اسلام کا نظام عدل ہے، ہر شخص کو اس کے دائرے میں رکھا ہے۔ غریب امیر کا دائرہ ہے، اس دائرے سے آگے نہیں جانا، اس دائرے میں رہنا ہے۔ سب سے پہلی بات، وصیت کرتے وقت عدل لازم ہے، عدل کے بغیر وصیت نہیں کر سکتے۔ فرمایا وَلِيَخْشَ الَّذِينَ لَوْ تَرَكُوا مِنْ خَلْفِهِمْ ذُرِّيَّةً ضِعَافًا خَافُوا عَلَيْهِمْ فَلْيَتَّقُوا اللَّهَ وَلْيَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا۔ وراثت چھوڑنے والے وہ خوف خدا، خشیت الہی وہ رکھیں، اللہ کا خوف دل میں رکھیں۔ پیچھے جو چھوڑ کے جا رہے ہیں، مال بھی اولاد بھی، مال کا بھی خیال کرنا ہے اور اولاد کا بھی خیال کرنا ہے، دونوں کا۔ مال کا یہ ان کو بجا طور پر مناسب جگہ پہ حدود کے اندر تقسیم کرنا ہے، اور اولاد کا خیال یہ ہے کہ وہ آپ ان کو مال سے محروم نہیں کر سکتے۔ خود جا رہے ہو، ان کو فقیر بنا کے جا رہے ہو۔ اگر تمہارے پاس غنا ہے، دولت ہے، تو ان کو غنی رہنے دو نا، کیوں فقیر کرتے ہو اپنے وارثوں کو؟ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو جلیل القدر صحابی ہیں اور مفسر قرآن ہیں، انہوں نے فرمایا کہ یہ آیت کریمہ ایسے شخص کے بارے میں نازل ہوئی کہ جسے موت آئی اور اسے کوئی سنے، موت آئی، موت کے وقت یا اس سے پہلے وہ وصیت کر رہا ہے اور اس کو کوئی سن لے کہ یہ وصیت غلط کر رہا ہے، اس سے نقصان ہوگا، تو سننے والوں کو یہ حکم ہے، سننے والوں کو، کہ تم اپنی ذمہ داری ادا کرو، اس کو درست کر دو۔ بیٹھ نہیں جانا چپ کر کے، نہیں جی سانوں کی ہمیں کیا ہے۔ بعض مسئلے ایسے ہوتے ہیں نا، نہیں جی نہیں ہم نے کوئی بات نہیں کرنی، اگر غلط بات بھی کرتے تو نہیں ہم نے کوئی بات نہیں کرنی۔ اس طرح فساد پیدا ہوتا ہے۔ فساد کی جگہ اور ہیں، غلط بات کو درست کرنا طریقے سے۔ یہ تو نہیں آپ کے سامنے چور لگا ہوا ہے اور ہمسائے کی دیوار وہ توڑ رہا ہے اور چور لگا ہوا ہے، آپ کہیں نہیں جی نہیں سانوں کی ہماری دیوار تو نہیں ہے نا، ہمسائے بھی تو آپ کا ہی نقصان ہے نا۔ اور اسی طرح ایک ذمہ دار شخص اگر وہ غلط طریقہ اختیار کرتا ہے، غلط وسائل اختیار کرتا ہے، تو اس کو روکنا چاہیے، اس کو سمجھانا چاہیے کہ کہیں وہ نقصان نہ کر بیٹھے۔ امام طبری نے یہ روایت نقل کی ہے، نقصان دو طرح کا ہے۔ ایک تو نقصان یہ ہے کہ جو اولاد مستحق ہے وہ محروم رہ جائے گی۔ دوسرا نقصان یہ ہے کہ وہ اپنے اختیارات غلط استعمال کر کے مجرم بن جائے گا۔ میں چھوٹی سی مثال آپ کو سمجھا دیتا ہوں۔ والدین، باپ ہو ماں ہو، دونوں ہیں یا دونوں میں سے ایک ہیں، وہ فوت ہونے سے پہلے یہ سمجھیں کہ اتنے میرے بچے ہیں، اتنے بیٹے، اتنی بیٹیاں، بے شک وہ اپنے اپنے گھروں والے ہیں، تو ان میں سے میں اس کو
ایک بچے کو، ایک بچی کو، یہ اپنا جو میرے پاس ترکہ ہے، ورثہ ہے، میں سارا اس کو دے دوں، اور باقیوں کو یہ ماحول پیدا کیا جائے کہ تم اپنے دستبردار ہو جاؤ، ایک کو دینے کے لیے اور دوسروں سے لینے کے لیے ممتا، یہ باپ کی شفقت کا سہارا لے کے ان کو محروم کرنا۔ بچے کہیں گے کیا فرق پڑتا ہے، چھوڑو جی، طریقہ ٹھیک نہیں ہے۔ آپ جبرن کریں، آپ پیار سے کریں، طریقہ ٹھیک نہیں ہے۔ آپ وہ اختیارات استعمال کریں جو آپ کے ہیں، اور یاد رکھیں اگر اللہ نے اس کو دینا ہے تو اس کو دے دینا ہے، اس کے لیے اللہ تعالیٰ وسائل اور طریقے کئی اختیار کر لے گا، اور اگر اس کو محروم کرنا تو آپ یہ جائیدادیں اس کو دیں بھی دیں تو اس کو فائدہ کوئی نہیں ہونا، نقصان ہو جائے گا، اس کا بھی نقصان ہوگا اور آپ کا بھی نقصان، کہ آپ اللہ کے یہاں مجرم ہوں گے۔ اس لیے ورثاء کو یا عزیزوں میں، رشتہ داروں میں جو سیاںا بندہ سمجھدار ہے وہ جا کے سمجھائے بھی نہیں بھی آپ ایسا نہیں، غلط کر رہے ہو، سمجھا دے اس کو۔ کہتے وہ مانتا نہ مانے، وہ مانے نہ مانے، لیکن کہا کہ سننے والوں کی ذمہ داری، عبداللہ بن عباس کہتے ہیں کہ سننے والوں کی ذمہ داری، اس کو سمجھائیں، وہ طریقہ سمجھائیں، کیوں وہ غلط کر رہے ہیں، نہیں کرنا چاہیے۔ اسی طرح صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی ایک روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر تشریف لے گئے عیادت کے لیے، ان کی عیادت کے لیے ان کے گھر چلے گئے، تیمارداری کے لیے۔ جب گئے تو سعد کہتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں بیمار ہوں اور بڑی تکلیف میں ہوں۔ تو بعض اوقات بندہ کہتا ہے کہ بس میں بچنا نہیں، مجھے لگتا ہے کہ میں تکلیف میں ہوں، میرے پاس مال کافی ہے، میرے پاس اولاد ایک ہی بیٹی ہے۔ ہر ساتھ کہتے ہیں میرے پاس ایک ہی بیٹی ہے، تو میں چاہتا ہوں کہ وہ میں اپنا جو مال ہے وہ تقسیم کر دوں۔ بیٹی تو ایک ہی ہے نا، اس وقت ایک ہی بیٹی تھی، بعد میں وہ ٹھیک ہو گئے، اللہ نے اولاد دی ان کو، ان کے بیٹوں کے بھی بڑے معروف نام ہیں۔ جب یہ بات سنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے، کہ ساتھ کہتے ہیں کہ میں اپنا 2 حصے 2/3 مال تقسیم کر دوں، مال کافی ہے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لا، نہیں، تم ایسا نہیں کر سکتے۔ وہ کہنے لگے کل دو، میں نے کہا افاتصدق بشطرہ، کہ میں آدھا تقسیم کر دوں؟ پہلے تو میں 2 حصے تقسیم کرنے ہیں، تیسرا حصہ رہنے دیتا ہوں۔ پھر کہنے لگے میں آدھا تقسیم کر دوں؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لا، یہ بھی نہیں۔ پھر کہا فالثلث، تیسرا حصہ؟ کالا، فرمایا الثلث، تیسرا حصہ۔ یہ بات کہہ کے، تیسرا حصہ کہہ کے ساتھ یہ بھی فرمایا کہ والثلث کثیر، یہ بھی زیادہ ہے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم 2/3 سے روکا، نصف سے روکا، اور 1/3 کی اجازت دی، اور ساتھ یہ فرمایا کہ یہ بھی زیادہ ہے۔ اور ساتھ یہ بھی فرمایا انکا ان تذر ورثتک اغنیاء خیر من ان تذرہم آلۃ یتکففون، تم یہ چاہتے ہو تمہارے وارث، تمہاری اولاد غنی رہے، یا یہ چاہتے ہو کہ وہ فقیر بن جائیں، لوگوں کے سامنے ہاتھ پھیلاتے پھریں،
اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ وہ بہتر ہے کہ وہ غنی رہیں، مستغنی رہیں، یہ زیادہ بہتر ہے۔ لہذا یہ صرف سعد بن ابی وقاص کو نہیں فرمایا، قیامت تک کے لیے اصول مقرر کر دیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ اور عبداللہ بن عباس سے ایک اور روایت مروی ہے، فرمایا کہ اگر لوگ ایک تہائی سے آنکھیں بند کر کے ایک چوتھائی کی طرف آ جائیں تو کیا ہی اچھا ہے۔ ان الفاظ کی روشنی میں جب حضور نے فرمایا کہ والثلث کثیر، ایک تہائی بھی زیادہ ہے، تو وہ کہتے ہیں مفسر قرآن جلیل القدر صحابی وہ کہتے ہیں کہ اگر لوگ چوتھائی کی طرف آ جائیں، مفہوم یہ نکلا اگر آپ نے وصیت کرنی ہے، جو وصیت ان کے لیے ہوتی ہے جو وراثت کے حقدار نہیں ہیں، ان کے لیے اگر آپ نے وصیت کرنی ہے تو آپ ایک تہائی تک، تیسرے حصے تک کر سکتے ہیں۔ تو اگر اس سے کم ہو جائے تو زیادہ بہتر ہے، اس سے زیادہ تو بالکل نہیں۔ اور پھر عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی رائے بھی آپ کے سامنے آ گئی۔